بھائی صاحب پھر اس سارے کے سارے سینیریو میں آگے بڑھتے ہوئے ظاہر وزیر اعظم کی حکومت پر اب جتنے بھی سروے ہوں الزام لگ رہا ہے 98% کے عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جب وعدہ کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے وعدوں میں کانفیڈنس زیادہ سے زیادہ عوام اب لوز کر رہے ہیں۔ جو سرویز آ رہے ہیں اس میں وزیر اعظم ایک پیکیج اناؤنس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، پونے 2 سال رہ گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے حکومت گراؤنڈ گین کر پائے گی؟ ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد مہنگائی ہے، اس کے اوپر پیکیج ہے، یا پھر حکومت کے لیے مشکلات ہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو کوئی کسی طرف سے مجھے اچھی سینس آتی ہوئی نظر نہیں آتی، کوئی ٹھنڈی ہوا کا کے جھونکے نظر نہیں آتے، فریش ہوا کے جھونکے نظر نہیں آتے۔ ریزن بینگ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ تھی حکومت کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اور اس کے بارے میں تاثر، حقیقت پتہ نہیں کیا ہے لیکن تاثر یہ پھیلا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس طرح سے حاصل نہیں رہی۔ جب وہ حاصل نہیں رہی تو اگلے الیکشن میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کو لازماً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے مذاکرات بھی کرے گی اور چاہے گی کہ وہ شفاف الیکشن سمجھ کر الیکشن میں حصہ لیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہیں یقین دہانی بھی کرائے لی، انہیں گارنٹی بھی دے گی سب سیاسی جماعتوں کو۔ تو اس وقت جو تحریک انصاف کی گرپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دوسری حکومت کے اوپر، یہ اور کمزور ہو جائے گی، اور پھر ساتھ مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے، یہ سارا کچھ مل کر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکل دن آ رہے ہیں۔ کوئی اچھے دن جو تھے اس کے گزر گئے۔ فاضل صاحب ڈیلیوری کا ٹائم ہے پونے 2 سال، یا پھر فائر فائٹنگ ہی کا ٹائم ہے پونے 2 سال جو کہ مشکلات سے بھرا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فائر فائٹنگ کا ہی وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیچیدگی اور بھی ہے شاہ زیب صاحب، وہ یہ کہ پچھلے چند دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب جب بھی منظر عام پہ آتے ہیں، کوئی پبلک بات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے ایک فورم سے گفتگو کی، تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اور جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ایشوز ہیں جن کو عوام کا سامنا ہے اس کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بات تو مانی نہیں جا سکتی کہ وزیر اعظم صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت اصل ایشوز کیا ہیں، لیکن وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان پہ بات نہیں کرنی اور وہ دیگر معاملات پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ معاملات بھی ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کا تعلق نہ تو مہنگائی سے ہے، نہ تو اکنامک جو مسائل ہیں ان سے ہے، نہ سول ملٹری ریلیشنز کا جو مسئلہ ہے نہ اس سے ہے، نہ ان کی گورننس سے ہے، اور نہ ہی ٹی ایل پی سے ہے۔ تو یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے اب عوام سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ تو جہاں پہ آپ نے فائر فائٹنگ کا ذکر کیا، میرے خیال میں فائر فائٹنگ میں آپ کو کچھ کارکردگی بھی دکھانی ہوتی ہے، اور ساتھ لوگوں کو یہ تاثر بھی دینا ہوتا ہے کہ آپ جینوئنلی ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اہلیت بھی ہے۔ لیکن یہ جو کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ وہ فائر فائٹنگ کرنے میں بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکمرانی، گورننس اور ڈیلیوری تو دور کی بات ہے۔ اور سہیل بھائی صاحب کل بھی تقریر کی انہوں نے، اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ اگر یہ درخواست کر دی کہ 2 خاندان اپنی دولت واپس لے آئیں تو میں مہنگائی آدھی کر دوں گا۔ آج بھی انہوں نے تقریر کرتے کرتے کہا کہ میں اگر ان سے ہاتھ ملا لوں تو جو نیریٹو ہے ان کا اس کے اگینسٹ یہ ساری کی ساری معاملہ ہوگا کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے اب ان باتوں میں وہ وزن رہ گیا ہے جو پہلے تھا، یا وہ وزن نہیں رہ گیا ہے ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں جو پہلے تھا 3.25 سال بعد؟ میرا خیال ہے اب تو یہ مذاق لگتی ہیں، اور سوائے تانا بازی کے ان کی اہمیت جو ہے ایک سالڈ پولیٹیکل جو نیریٹو تھا وہ نہیں رہا۔ یہ ایک سوائے ان اینڈو کے یا ایک کرٹیسزم کے ایک نعرہ رہ گیا ہے جس کے اندر کوئی اسٹرینگتھ نہیں ہے۔ فاضل صاحب آپ کا خیال ہے؟ بالکل، دیکھیے جب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ معیشت کی حالت بری اس لیے ہے کیونکہ اپوزیشن اس کو اس طرح چھوڑ کے گئی تھی، تو ظاہر بات ہے پھر میں اور آپ اور دیگر لوگ سر کھجانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا منطق ہے جو 3 سال بعد دی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ جو میں کمیونیکیشن کی پہلے بات کر رہا تھا اس میں یہ حکومت جو ہے وہ اپنے ہی ایجنڈا جو ہے اس کی محتاج ہو کے رہ گئی ہے، اور شاید جو وہ پولیٹیکل سپن دیتے رہے ہیں اتنے عرصے سے، جو کہ ساری جماعتیں دیتی ہیں، یا جو پروپیگنڈا کرتے جا رہے ہیں، یا جو اپنا بیانیہ پبلک کے لیے انہوں نے شروع میں بنایا تھا، اب وہ خود اس کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں اور وہ جو اصل حقیقت ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے عوام سے اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، انہیں کنونس کرنا ہے کہ آپ واقعی میں وہ کام کر سکتے ہیں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کم از کم
ایک ایمانداری سے اور ایک آنسٹ طریقے سے لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ ہاں ہم اکنالج کرتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں اور ہمارے پاس اس کا یہ علاج ہے. لیکن جب تک شاہ زیب صاحب آپ ڈینائل میں رہیں گے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے، اور جب تک آپ 3 سال پرانی حکومت جو تھی اس کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے، تو ظاہر بات ہے پہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ معاملات کچھ اور ہیں اور حکومت کی ترجیحات اور سوچ کچھ اور ہے.